کہ شیطان کا سب سے مؤثر اور خطرناک ہتھیار کون سا ہے؟ وہ قوم کہ جس کو کسی بھی طاقت سے نہیں ہرایا جا سکتا، ایٹم بم سے بھی نہیں ہرایا جا سکتا، اس قوم کو فتنے کے ذریعے سے آسانی سے ہرایا جا سکتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی شیطان کا سب سے مؤثر ترین ہتھیار فتنہ کو قرار دیا ہے۔ فتنوں کے اثرات اس قدر تباہ کن ہیں کہ جس کا نقصان صدیوں بھگتنا پڑتا ہے۔ آج پوری دنیا فتنوں سے بھری پڑی ہے۔ شیطان کسی زمانے میں تفرقہ کی حکمت عملی اپناتا ہے، کبھی قبضے کی حکمت عملی اپناتا ہے، کبھی زمینوں پر قبضہ اور آپس میں لڑوانا۔ لیکن آج شیطان اور شیطان کے چیلے انہوں نے کون سی حکمت عملی اپنائی ہے؟ اور ہم ان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنی حیات کو، اپنی نسل کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں امت کو باخبر کیا تھا کہ آنے والے فتنے اتنے تاریک اور تباہ کن ہوں گے کہ زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گی، اور اس کی شدت اتنی ہوگی کہ انسان کو موت آسان ترین راہ حل نظر آئے گا۔ لیکن وہ کون لوگ ہوں گے جو صرف فتنوں میں دبتے نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور خود اپنی اور اپنی نسلوں کی نجات کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں؟ یہ پروگرام استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کی کتاب فتنہ آخر الزمان کو ویڈیو پروگرام کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم آج کے فتنوں سے آگاہی، تقاضے اور قابل عمل راہ حل پیش کر سکیں۔ آج کے پروگرام میں ہم 4 چیزوں کے بارے میں بحث کریں گے۔ سب سے پہلا کہ فتنوں سے آشنائی کی ضرورت اور اہمیت، دوسرا فتنے کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور تیسرا کہ فتنے کا قرآن میں کیا معانی ہے، اور چوتھا سب سے اہم کہ خدا ہمیں فتنوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے، خدا ہمیں کیوں آزماتا ہے۔ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ کون سا فتنہ ہے اور کون سا نہیں؟ ہمیں اس حقیقت کو جاننا ہے، آشنائی کی ضرورت ہے، اور یہ معرفت و آگاہی ہمیں 2 چیزوں سے مل سکتی ہے، ایک قرآن مجید اور اس کے بعد نہج البلاغہ ہے۔ فتنہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ فتنہ عربی زبان میں سونا، چاندی یا دھات کو آگ میں پگھلانے یعنی میلٹنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کو آگ میں ڈال کر گرم کر کے پگھلانے کو فتنہ کہتے ہیں۔ اس کے اور دیگر الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے فتن یا افتنان بھی اس کو کہتے ہیں۔ لوہا 800 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھلتا ہے، لیکن سونا 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھلتا ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سونے کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اب یہ ملاوٹ یا خود آ جاتی ہے یا نہ چاہتے ہوئے اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور یہ ملاوٹ دور کرنے کے لیے سولڈ دھات کو مائع یعنی لیکوڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے، تاکہ جو ناخالص چیزیں اس کے اندر مکس ہو گئی ہوتی ہیں ان کو الگ الگ کیا جائے۔ سونا الگ ہو جاتا ہے اور ناخالص الگ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک مثال تھی۔ ابھی انسانوں کو خالص کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ کے چولہے پر ان کو بٹھا دیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ ان کو خالص کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال تھی۔ اب اس معنی کے اندر 2 خصوصیات ہیں کہ سونے کو آگ کے اندر بہت اعلیٰ درجے کے ٹیمپریچر پر رکھا جاتا ہے تاکہ پگھل جائے۔ ملاوٹ کی صورت میں سونے کو خالص کرنے کے لیے پگھلایا جاتا ہے تاکہ نکھر جائے اور غیر خالص و خالص الگ ہو جائے۔ یہ لغت کا معنی ہے، عربی میں معنی ہے جو عرب قرآن کے نزول سے پہلے استعمال کرتے تھے۔ قرآن میں تقریباً 60 ایسی آیات ہیں کہ جن کے اندر لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن جس فتنہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص اصطلاح ہے، اور یہ قرآن کی ہی اصطلاح ہے کہ جس کی تشریح نہج البلاغہ میں ہوئی ہے۔ عرب لفظ فتنہ جس معنی میں استعمال کرتے تھے، قرآن سے پہلے قرآن نے اس معنی میں استعمال نہیں کیا بلکہ نئے معنی کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ فتن کا ایک معنی امتحان ہے یعنی آزمائش۔ قرآن نے لفظ فتنہ بہت سے مقامات پر امتحان کے لیے استعمال کیا ہے کہ جس کے چند نمونے یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام آیت نمبر 53 میں ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے بعض آدمیوں کو بعض کے ذریعے آزمایا۔ اسی طرح سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 میں اللہ کا فرمانا ہے قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، فرمایا پس آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ آخر خدا ہمیں مشکلات میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو خدا ہم سے امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ خدا کو پتہ چل جائے کہ ہم کیسے ہیں، بلکہ خدا کو تو آزمائے بغیر معلوم ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کیسے ہیں، اور یہ خدا کو معلوم ہے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون مومن ہے اور کون فاسق ہے، لیکن اس کے باوجود خدا ہم سے امتحان لیتا ہے۔
تو پھر خدا کیوں امتحان لیتا ہے؟ یہ لفظ فتنہ امتحان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جب انسان کے اندر ناخالص اور خالص چیزوں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے اور خلوص کے ساتھ دوسری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، تو اس وقت خدا کی ذات اسے امتحان میں ڈالتی ہے تاکہ اس میں جو ملاوٹ ہو چکی ہے وہ اس سے الگ ہو جائے اور یہ خالص ہو جائے اور خود اسے پتہ چل جائے کہ میرے اندر کتنی ملاوٹ تھی۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں کہ جو فتنوں کو پروان چڑھاتی ہیں؟ یہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آج کے موجودہ دور میں کون کون سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔